عمران خان صاحب کو قانونی طور پہ ایک جھٹکا لگا ہے. ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو. کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ آج آپ کو پتہ لگا ہے کہ نامعلوم کالز کیا ہوتی ہیں. مغرب میں کسی ایک ملک کے وزیر اعظم کا نام بتا دیں جس کے بیرون ملک اربوں کی پراپرٹی ہو. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے یہ بول کی بہت تعریفیں کرتے ہیں تو بول کو بھی آپ کو سینسر کرنا پڑا. عمران خان صاحب کے لونڈے لپاڑوں کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا ہی اہم پیغام ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، بڑی اہم خبریں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تو عمران خان صاحب نے آج وکلا کنونشن سے خطاب کیا ہے. اس میں کچھ نئی باتیں ہیں، کچھ نیا بھی ایک اعلان کیا ہے انہوں نے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو قانونی طور پہ ایک جھٹکا لگا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح وہ جھٹکا لگا ہے. اور خاص طور پہ اس ویڈیو کے اندر عمران خان صاحب کے لونڈے لپاڑوں کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا ہی اہم پیغام ہے اس ویڈیو کے اندر جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے ایک انصافی وزیر کے بارے میں ایک سوال کیا تھا کہ کیا یہ بے وقوفی ہے یا جہالت. ابھی میں نے ایک کی بات کی تھی کہ دوسرے ایک اور وزیر کی جانب سے بھی جو ہے وہ کچھ ایسی ہی حرکت ہوئی ہے. اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے آئیے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے آج سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر آل پاکستان وکلا کنونشن سے انہوں نے خطاب کیا. لاہور کے اندر جو ہے وہ یہ خطاب جو ہے ارینج کیا گیا تھا. سڑک کے اوپر تمام تر انتظامات کیے گئے تھے. 2 بجے انہوں نے اس کنونشن سے خطاب کرنا تھا، لیکن انیشل جو رپورٹس آئیں وہ یہ تھی کہ لوگ بڑے کم تھے. ایک تو اب اس کی 2-3 ریزنز بتائی جا رہی ہیں. ایک تو انہوں نے شیڈ کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، دھوپ بڑی تیز تھی. پھر اس کے بعد آج لاہور میں تھوڑی سی بارش بھی ہوئی، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کنونشن جو ہے وہ بڑا لیٹ شروع ہوا. لیکن جو تعداد ہونی چاہیے تھی میرے خیال میں، میری نظر میں وہ تعداد کچھ کم تھی. آئی بین ویری نیوٹرل، جانور ہونے کے رسک لیتے ہوئے بھی آئی بین ویری نیوٹرل. میں خان صاحب کے جلسے جہاں اچھے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بہت اچھے جلسے تھے، لیکن جہاں خراب ہوتے ہیں میں وہ بھی کہتا ہوں کہ خراب تھے. میرا خیال میں آج کا یہ جو کنونشن تھا، عمران خان صاحب میرے خیال میں زیادہ کراؤڈ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن اتنا کراؤڈ نہیں آیا. اب جو انہوں نے خطاب کیا ذرا اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا جی میں اس شاندار استقبال پر دل سے شکر گزار ہوں. امپورٹڈ حکومت پاکستان کو دلدل کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے. ملک کو قانون کی بالادستی کی ضرورت ہے. جب تک انصاف کے نظام ٹھیک نہیں ہوتا تب تک معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. 3.5 سال آپ اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے. آپ ایک فیلئر تھے. حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک فیلئر تھے. آپ اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے. اب آپ پاکستانی قوم کو پھر بیوقوف بنانے جا رہے ہیں کہ جناب اب میں جو آؤں گا نا تو میں یہ کر دوں گا. لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں. پاکستانی قوم کو اسی طرح بیوقوف بنایا گیا پچھلے 75 سال سے، تو ایک اور سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے کہا جی مغربی ممالک میں کبھی کسی کو نامعلوم کالز نہیں آتی. جی بالکل، آج آپ کو پتہ لگا ہے کہ نامعلوم کالز کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جب یہی سب کچھ پہلے آپ کے زمانے میں ہوتا تھا، صحافیوں کو کالز کر کر کے ٹویٹس ڈیلیٹ کروائی جاتی تھی. صحافیوں کو نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی تھی، اور سیاستدانوں کو جب نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی تھی آپ کے دور حکومت میں تو آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جناب نہیں، اس قسم کی کالز کا بھی کوئی سسٹم ہے. آج آپ کو پورے آپریٹر کا بھی پتہ لگ گیا، پی سی او کا بھی پتہ لگ گیا، یہ بھی پتہ لگ گیا کہ فون کہاں سے آتا ہے اور کب آتا ہے. سب پتہ لگ گیا آپ کو. چلے اچھی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مغرب میں زمینوں پر کسی کو قبضہ کرنے کی جرت نہیں ہوتی. مغرب میں شہباز گل جیسا تشدد بھی کسی کو اجازت نہیں. شہباز گل کوئی دہشت گرد نہیں تھا کہ اسے ننگا کر کے اس پر تشدد کیا گیا. ہمارے ملک میں صحافیوں پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں. ایاز امیر جیسے دانشور کو انہوں نے ذلیل کیا. ارشد شریف صابر شاکر کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا. ویسے خان صاحب میں آپ کو بات بتاؤں، میں نے یہ بات آپ کئی دفعہ ویسے ریپیٹ کر چکے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کاش آج سے 3-4 سال پہلے آپ نے اس قسم کے بیہیویئر کو پروموٹ نہ کیا ہوتا نا، کیونکہ اس وقت آپ اس سسٹم کے نا، اس تشدد کے، ان مقدمات کے، لوگوں کی آوازیں بند کرنے کے آپ ایک ایڈوکیٹ تھے، آپ ایک بینیفیشری تھے. آپ کو اس سے فائدے ہوتے تھے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. آپ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے میرے مخالفت میں ہے نا، بند کرو اس کو، آف ایئر کرو اس کو. گھر میں لوگوں کو جا کے مارا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا. رضوان رضی کو ان کے گھر سے اٹھا کے گرفتار کیا گیا، لیکن آپ کچھ نہیں بولے. آپ نے کہا ٹھیک ہے کیا فرق پڑتا ہے، میرے مخالف ہے نا، ٹھیک ہے. کاش آپ نے اس وقت بھی آواز اٹھائی ہوتی تو آج آپ کی اس بات کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. میں نے اپنے ہر ویلاگ کے اندر یہ بات کی ہے کہ ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن کاش آپ اس وقت جو ہے یہ پوزیشنز نہ لیتے جو آپ نے ماضی میں لی ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. یہ ظلم اور جنگل کا نظام ہے طاقتور. اچھا یہ جو سوشل میڈیا کے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، قسم کھا کے بتائیں کہ نون لیگ کے جو سوشل میڈیا کے ورکر تھے ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا. آپ کے دور میں نہیں ہوتا تھا. ان کو نہیں گرفتار کیا گیا، ان کو نہیں اٹھایا گیا. بتائیں ہوا تھا کہ یہ نہیں ہوا تھا.
اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی مغرب میں کسی ایک ملک کے وزیر اعظم کا نام بتا دیں جس کے بیرون ملک اربوں کی پراپرٹی ہو. جی میں آپ کو بتاتا ہوں اور تہاڈا دوست ہے, تہاڈا جگری یار, جس کے بارے میں آپ یہ کہتے تھے کہ میرے اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کون بلا؟ ڈونلڈ ٹرمپ. آپ ذرا جا کے ڈونلڈ ٹرمپ, چلے میں آپ سے کہتا ہوں ذرا جا کے گوگل کر لیں, ڈونلڈ ٹرمپ کا جا کے چیک کریں کہ اس کی پوری دنیا کے اندر کدھر کدھر جائیدادیں ہیں, اس کے بزنسز کدھر کدھر اس نے انویسٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے خود کرنا ہے. تو یہ مثالیں دینے سے پہلے نا تھوڑی سی ریسرچ کریے, اور جڑے لونڈے لپاڑے رکھے نا انہوں نے کسی کام تے لاؤ, وہ آپ کو تھوڑا ریسرچ تو کر کے بتایا کریں. یہ مت اس قسم کی اگزامپل دیا کریں, یہ فیکچولی غلط ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں, پوری دنیا میں اس کی کمپنیز جو ہیں نا وہ کھلی ہوئی ہیں. اور یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایک بندے کا نام مجھے بتا دے. بہت سے لوگ ہیں ایسے, بہت سے لوگ ہیں. آپ کے برطانیہ کے سابق وزیر اعظم کی جو ہے وہ آف شور کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے چلیں. انہوں نے کہا جی یہ جنگل کا قانون ہے, شیر جو مرضی کرتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھتا ہے. کسی مہذب معاشرے میں کوئی تصور کر سکتا ہے جس شخص کو سزا ہو وہ وزیر اعظم بن جائے؟ اچھا یہ باتیں جو ہیں یہ بول ٹیلی ویژن نے بھی ان کو سینسر کر دیا. ٹھیک ہے, ویسے یہ بول کی بہت تعریفیں کرتے ہیں, تو بول کو بھی آپ کو سینسر کرنا پڑا. انہوں نے کہا جی شہباز شریف مفرور سے مشاورت کر رہا ہے, پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا؟ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ابھی آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں. ملک کی نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا عہدہ ہے, اربوں چوری کرنے والا ڈاکو مفرور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے عہدے کا فیصلہ کریں گے. کیا ایسا کسی مہذب معاشرے میں تصور کر سکتا ہے؟ اچھا ویسے ایک بات بتائیے, آپ کو یاد ہے نا اس بات کا کہ جہانگیر ترین جب آپ ان کے ساتھ کیبنٹ کے معاملات کو ڈسکس کرتے تھے, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کرتے تھے, آپ کو یاد ہے نا کہ وہ سزا یافتہ تھے, ان کو نااہل کیا گیا تھا اور ان کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. لیکن اس وقت آپ نے ان کو کیبنٹ کے اندر جو ہے نا ان کو یہاں تک کہا کہ جی آپ آ کے کیبنٹ کو بریفنگ دیں, اور اہم ترین قومی معاملات کے اندر آپ جہانگیر ترین سے ڈسکشن کیا کرتے تھے. تب آپ کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس شخص کو سیاست کرنے سے منع کیا ہوا ہے, یہ نااہل ہے, یہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. پاکستانی قوم کے لیے ایک چیز کہتا ہوں, ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو. اب یہ بڑی زوم آنے قسم کی بات ہے کہ جی ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو. یہ کس فوج کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ یہ اس ایگزامپل کا کیا مطلب تھا؟ ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو, کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ کس کا نام لیا ہے آپ نے؟ میں صرف سوال کر رہا ہوں, میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈگ ٹو مچ انٹو اٹ, لیکن کس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو؟ کس کو کہا آپ نے؟ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, یہ فیصلہ آپ کیجئے, میں کچھ نہیں کہتا, یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ اس جملے کا کیا مطلب تھا. ایک شیروں کی فوج جس کا سردار گیدڑ ہو وہ ہار جائے گی, 100 گیدڑوں کی فوج جس کا سردار شیر ہو. مطلب مینو شیر بنا دے, مجھے بنا دیں تو میں شیر ہوں, میرے علاوہ کوئی ہوگا وہ گیدڑ ہے. اصل کہانی صرف یہی ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ چوری کرنا کوئی جرم نہیں, جو قوم میں بڑے ڈاکو کو سزا نہ دیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. یہ بیرونی سازش کے تحت ڈاکو اقتدار میں آئے, انہوں نے 5 ماہ میں وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا. ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرانے کے لیے مجھے وکلا کمیونٹی کی ضرورت ہے. کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نہیں چل سکتا. ایک دفعہ ملک میں قانون کی بالادستی قائم کر دیں, ہم ملک کے حالات ٹھیک کر دیں گے. او بھائی آپ نے کیوں نہیں کی؟ 3.5 سال یہ قانون کی بالادستی آپ نے کتنی قائم کی؟ آپ تو بلکہ جنہوں نے قانون کے انصاف کے جو کٹہرے میں لا کے لوگوں کو کھڑے کرنے والے ججز تھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کس نے دائر کیا تھا؟ آپ کی حکومت نے کیا تھا. ججز ابھی کل آپ کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. جوڈیشری کے حوالے سے آپ کی اپنی زبان تو آپ چاہے, اور کس منہ سے اس کے بعد آپ وکلا کا سامنا کرتے ہیں جا کے؟ آپ کے اوپر کل فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے کہ آپ نے خاتون جج کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے, توہین عدالت کا معاملہ ہے آپ کے اوپر, اور آپ انصاف کی بات کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے چیمپئن ہیں. اوورسیز پاکستانی جب سرمایہ کاری کریں گے تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. لالی پاپ, پرانا لالی پاپ, ہر دفعہ ہر جلسے میں آج کے لیے نیا کام شروع کیا ہوا انہوں نے, جہاں بھی جاتے ہیں نا یہ والا لالی پاپ نکال کے دکھا دیتے ہیں. بس یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے نا, یہ بس آ جائے نا کسی طرح تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. بس 3.5 سال تو ہم لا نہیں سکے. 2011 سے میں پالیٹکس کر رہا ہوں, 2011 سے لے کر آج تک یہ کام تو میں کر نہیں سکا, اب میں کر کے دکھاؤں گا, مجھے بس 5 سال کے لیے اور لے آئیے. شہباز شریف نے سیکرٹری جنرل, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی, شہباز شریف نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا بازو پکڑ لیا. وزیر اعظم نے سیکرٹری جنرل سے کہا وعدہ کرتے ہیں چوری نہیں کریں گے.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پتا تھا اس کی 60% کابینہ ضمانت پر ہے. اچھا یہ جو انہوں نے بات کہی ہے کہ جی وزیر اعظم نے سیکرٹری جنرل سے کہا وعدہ کرتے ہیں چوری نہیں کریں گے, آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ آپ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ یہ بات آپ کو کس نے کہی ہے کہ وزیر اعظم نے سیکرٹری جنرل کو یہ کہا ہے کہ جی وعدہ کرتے ہیں ہم چوری نہیں کریں گے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ کسی کریڈیبل جرنلسٹ نے کہا ہے, کسی نے رپورٹ کیا ہے یہ کہ جی وزیر اعظم نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو کھڑے ہو کے کہا کہ جناب آپ ہمیں پیسہ دیں, ہم پیسہ چوری نہیں کریں گے؟ آر یو ان یور سینسز؟ یہ خود ہی بیٹھ کے کہانی بنا دی کہ جی وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ جو ہے وزیر اعظم کی یہ گفتگو ہو رہی تھی. کریں, کرٹیسائز کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ شہباز شریف جو ہے نا وہ کوئی بہت ان کے سخاب کے پر لگے, ٹکا کے کرٹیسائز کریں. میں آپ کو پوائنٹس بتاتا ہوں, چلیں. لیکن خدا کے لیے کوئی جو لونڈے لپاڑے آپ کی بیٹھ کے تقریریں بتاتے ہیں ان کو کہ یار کوئی کام کی چیز آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے شہباز شریف پہ, چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. 72 رکنی کابینہ پہ کریں, 72 رکنی کابینہ پہ کریں. آپ ان کو اس بات کے اوپر کرٹیسائز کریں کہ یار تم لوگوں کو بندہ کوئی نہیں ملتا, تم بیٹھ کے ہر دفعہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہو. کریں کرٹیسائز, ایک کو کرٹیسائز کریں اس بات کے اوپر کہ بھائی پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں, آپ نے کس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. کریں کرٹیسائز, کریں ان کو کرٹیسائز کہ آج اوپن مارکیٹ میں $245 کا مل رہا ہے, اس پہ کریں کرٹیسائز. مہنگائی کے اوپر کریں کرٹیسائز, آپ کریں مہنگائی پہ کرٹیسائز, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. کریں ان کو کرٹیسائز, ان کو کریں اس بات کے اوپر کرٹیسائز کہ بھائی کیا بات ہے آپ لوگوں کے پاس وزیر خزانہ جو ہے وہ آپ کے پاس سمجھ نہیں آتا کہ جی مفتاح اسماعیل کو آپ نے وزیر خزانہ بنایا ہوا ہے, پھر بھی آپ کے بندے خود اپنے منہ سے بولتے ہیں جی یہ ساگ ڈار آ جانے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس پہ کریں کرٹیسائز. اور یہ کون سے پوائنٹ ہیں یار, یہ کوئی باتیں کرنے والی خود ہی بیٹھ کے کہانی بنائی کہ جی وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں پیسہ دیتے ہیں تو یہ ہم پیسے چوری نہیں کریں گے. خود ہی بیٹھ کے کہانی بنا لی. آگے اس کے بعد کہتے ہیں جی وکلا برادری وعدہ کرے میری تحریک ہفتے سے شروع ہوگی, جب میں آپ کو کال دوں آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے. سو بیسکلی ایک اعلان جو ہے وہ اس معاملے کے اندر یہ بھی تھا کہ جی ہفتے سے جو ہے وہ یہ اپنی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اب وہ ہفتے کی تحریک کا کیا مطلب تھا, کیا یہ وہ کال تھی جو جس کی یہ بار بار بات کرتے تھے کہ جی میں کال دوں گا, یہ نہیں سمجھ آئی مجھے بات. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کو پتا ہے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے, یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. بھائی جان جب آپ کو بھی پتا تھا نا آپ الیکشن نہیں جیت سکتے تھے, آپ بھی الیکشن سے بھاگ رہے تھے, یہ حقیقت ہے. اور آپ کو پتا ہے اس پالیٹکس کا, آپ کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی اس سے پہلے یہ اپوزیشن جو اب حکومت میں ہے وہ بھی آپ سے بار بار یہ کہتی تھی الیکشنز کراؤ. آپ کو پتا تھا آپ نے الیکشن ہار جانا ہے. مجال ہے آپ نے کبھی کہا ہو کہ ہاں جی کرا لو الیکشن. انہوں نے خود ماضی کے اندر یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جی اتنے سے بندے بس مجھے کہہ دینا کہ جی گو عمران گو, تو میں ٹھک کر کے میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا. چھوڑی آپ نے پتہ نہیں کتنے جلسے ہوئے, کتنے جلوس ہوئے, لانگ مارچ ہوئے, آپ نے نہیں چھوڑی. کون چھوڑتا ہے؟ اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھا کریں نا کہ آپ نے کیا کیا تھا اس وقت. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان کے اقتدار میں آنے سے روپے کی قدر میں 33% کمی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہی وہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے. میں کہہ رہا ہے یہ کریں کرٹیسائز, یہاں پہ پکڑیں, سٹیٹس کے ساتھ بات کریں. ویسے کئی سٹیٹس تو آپ کو اب جا کے ہوش آیا ہے کہ آلو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں کیا ہو گئی, اب جا کے آپ کو پتہ لگا. پہلے آپ کہتے تھے میں اس کام کے لیے تھوڑی آیا ہوں, اور جڑے کام واسطے تسی آئے سی وہ تسی کر لینا. 458 کنال آپ نے کر لیا ہے جو آپ جس کام کے لیے آئے تھے. 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی کر لی ہیں آپ نے, وہ کام جس کام کے لیے آپ آئے تھے. کے حکومت کے ہیلی کاپٹر کی سیریں کر لی آپ نے, سارے کام. توشہ خانہ کر لیا آپ نے کام, وہاں جو کام ہونے تھے وہ آپ نے کر لیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آئندہ کبھی اس پارٹی کو ووٹ نہ دینا جن کا پیسہ بیرون ملک پڑا ہوا ہے. زرداری نواز شریف کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے, سب تیار ہو جاؤ, ہم حقیقی طور پر اپنے ملک کو آزاد کریں گے. جا کے اپنی پارٹی میں تو پہلے پتہ کر لیں کتنے لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. کھائیں قسم کے, میں قسم کھاتا ہوں میری پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا, ایک بندہ نہیں ہوگا, نہ میں اسے ٹکٹ دوں گا نہ کبھی وزیر بناؤں گا جس کے باہر کوئی پیسے پڑے ہوئے. بتائیں, لگائیں شرط اس بات کے اوپر. اور اگر نکل آیا تو پھر کیا کریں گے بتائیں. ایک دفعہ لیفٹ رائٹ ذرا لوگوں سے پوچھ لیا کریں بھائی میں تقریر کرنے جا رہا ہوں تو اے گل میں کرنے لگا, تانوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ جناب عمران خان صاحب کی تقریر کا لب لباب یہ تھا. کچھ اور خبریں میں شامل کرنا چاہوں گا. ایک تو نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس کیس میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج احسن اقبال صاحب کو جو ہے وہ بری کر دیا. اب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو سماعت کا حوال بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے نا آج شرم سے ڈوب مرے لٹرلی. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا نا انہوں نے وہ تعویلیں باندھی تھیں اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بتایا تھا کہ جی اینج ہو گیا تھا, اونج ہو گیا, زمین آسمان ایک کر کے رکھ دیے تھے. آپ کو قسم ہے جائیے جا کے ان کے یوٹیوب چینلز کے اوپر جا کے سرچ کریں اور نکالیں کہ یہ اس وقت جب احسن اقبال کے خلاف یہ کیسز جب آئے تھے نا تو اس وقت انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کے اس کو باہر پھینکا. اور ذرا سنیے اس کیس کے اندر بیسیکلی آج ہوا کیا ہے.
سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ بیسکلی جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے ان سے یہ گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے بغیر معلوم کیے CDWP ہوتی کیا ہے ریفرنس دائر کیا ہے. جس سیکٹری کو آپ نے وعدہ معاف گواہ بنایا ہے اس کا بیان دیکھا ہے. آپ نے پبلک کا پروجیکٹ روک دیا. اس کے اخراجات میں اضافے کا سبب کون بنا؟ یہ نارووال سپورٹ سٹی کا پروجیکٹ روک دیا گیا تھا اور نیب کی وجہ سے روکا گیا تھا. یہ اس کا سوال وہ کر رہے ہیں کہ آج اس کی جو کاسٹ ہو چکی ہے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جس پر نیب تفتیشی افسر نے عدالت کو جواب دیا کہ ہم نے پروجیکٹ کو نہیں روکا تھا. عدالت نے پوچھا کہ یہ بتائیں اس کیس میں کرپشن کیا ہے، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل آج دستیاب نہیں ہے، وہ دلائل دیں گے. ٹھیک ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کو التوا نہیں ملے گا. اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ جی کیونکہ وہ نہیں ہے تو کیس کو آگے لے جائیں تو آج یہ نہیں ہوگا. نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ یہ منصوبہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی معاملہ تھا، وہاں سے یہ منصوبہ بین الصوبائی رابطہ وزارت کو دے دیا گیا. چیف جسٹس نے پوچھا کیا احسن اقبال بین الصوبائی رابطہ کے وزیر تھے؟ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی تھے. چیف جسٹس نے پوچھا تو پھر احسن اقبال کے پاس کون سا اختیار تھا جس کا غلط استعمال ہوا؟ چیف جسٹس نے نیب تفتیشی افسر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں کہ کس منصوبے سے متعلق پالیسی کیا ہو. نارووال چھوٹا شہر ہے یا بڑا، وہاں کتنا منصوبہ بننا ہے یہ دیکھنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو کوئی عطا پتہ نہیں حکومت چلتی کیسے ہے. اس میں کرپشن کا کوئی ایک الزام بتا دیں. اگر آپ نقصان کا کہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ پروجیکٹ روکا اور نقصان پہنچایا. نقصان کا ہی کیس تھا تو پھر اپنے خلاف کیس کرتے. چیف جسٹس نے کہا کہ اب نیب دیکھے گی کہ کون سی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. کون سا اخبار تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے جس پر آپ نے کیس شروع کیا تھا؟ یہ بیسکلی ایک اخبار کے اندر یہ خبر چھپی تھی، اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس وقت کے نیب کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب، انہوں نے نوٹس لیتے ہوئے یہ کیس پورا شروع کیا تھا. اور چھوٹا سا اخبار جس کو ہارڈلی کوئی چند لوگ پڑھتے ہیں، وہاں سے انہوں نے بیٹھ کے نوٹس لے کے جو ہے پورا کیس بنا دیا تھا احسن اقبال کے خلاف. کیا چیئرمین نیب نے یہ حقائق چیک کیے تھے کہ درست ہیں یا نہیں؟ ایک پبلک ویلفیئر پروجیکٹ سے متعلقہ کرپشن کا کیس اس بنیاد پر شروع کیا. نیب تفتیشی افسر کی جانب سے مہلت طلب کرنے پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کو بہت وقت دے چکے ہیں. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ تفتیشی صاحب آپ کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. اور یہ حقیقت ہے، ایکچولی ان کو تربیت کی نہیں، ان کو عقل کی ضرورت ہے میری نظر میں. وہ کہتے ہیں نا تعلیم و تربیت، تو کچھ جگہوں کے اوپر تعلیم کی کمی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ تربیت کی کمی ہوتی ہے. آپ لوگوں کی ساکھ کے ساتھ اس طرح کھیلتے ہیں. آپ سے کوئی 15 بار پوچھ چکے ہیں کرپشن کا بتائیں. اس لیے عدالت نے لکھا ہے کہ بہت سارے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن کرپشن نہیں ہو سکتا. آپ غلط کیسز بناتے ہیں تو پھر جب یہ غلط کیسز ڈکلیئر ہوتے ہیں تو اس کا دفاع بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد احسن اقبال کا یہ جو کیس ہے ان سے ان کو بری کر دیا گیا. اب مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ احسن اقبال کی گرفتاری، احسن اقبال کو جس طرح ذلیل کیا گیا، خاص طور پہ ان کے لونڈے لپاڑوں کی جانب سے ان کے اوپر فضول قسم کے الزامات لگائے گئے، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اور کیسز اس طرح یہ لوگ بلڈ کرتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوا. عمران خان صاحب کے خلاف ابھی یہ بنا تھا نا، دہشت گردی کی دفعات ڈالی گئی تھی، عدالت نے اٹھا کے باہر پھینکی نا، کیونکہ اس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں تھا، کوئی سبسٹنس نہیں تھا اس کے اندر. دس از واٹ ہیپنس. شرمندگی ان لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ دل کی خواہش ہوتی ہے بس کسی طرح احسن اقبال کو اٹھا کے اندر بند کرو، اس کو چھتر مارو ایسے بیٹھ کے، اور وہ ہو نہیں سکا. دوسری ایک خبر جو میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے بات کی تھی اور وہ یہ تھی کہ مراد راز صاحب نے جو ہے وہ شہباز شریف کی تصویر شیئر کی تھی فرانس کے صدر کے ساتھ، اور اس پہ انہوں نے TLP کو جو ہے پوچھا تھا کہ جی TLP کیا اس کے اوپر کوئی بات کرے گی. ڈاکٹر یاسمین راشد انہوں نے یہ ٹویٹ جو ہے وہ شیئر کی ہے. اس پہ لکھا ہے فرانسیسی صدر کی طرف سے گستاخانہ خاکوں کی حمایت کے بعد عمران خان نے مسلم امہ کے لیڈروں کو خط لکھا تھا کہ ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے سرخ لکیر ہیں. چچا دنیا بھر کے گستاخان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وکیل و پشت بیان سے دل لگی کر رہا ہے اور بھتیجی عمران خان کے خلاف توہین مذہب کا کارڈ کھیل رہی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اتنی ایجوکیٹڈ خاتون ہیں، آپ یقین کیجئے، آپ میرے ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کی ہے. ان کے ساتھ یہ جب وہ اس دن 25 تاریخ کو جب یہ احتجاج کے لیے نکلی تھی، ان کی گاڑی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، میں نے اس وقت بھی ان کے لیے آواز بلند کی تھی. بٹ یقین کیجئے میرا دماغ نہیں مانتا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے خود یہ ٹویٹ کی ہوگی. یا تو اسی طرح کسی لونڈے لپاڑے کے حوالے کر دیا ہوگا کہ چل بیٹا تو کر دے، لیکن اس سے یہ بری زبان نہیں ہو سکتی کیونکہ اکاؤنٹ ان کا ہے اور ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر بلو ٹک لگا ہوا ہے. سارا کا سارا ذمہ جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر ہی آتا ہے.
ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون جو ہیں وہ مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہیں اس معاملے کے اوپر. مجھے آج افسوس ہو رہا ہے, یقین کیجئے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں اس قسم کی بات کہہ رہا ہوں. I did not expect this from her. She is one of those few people in Pakistan تحریک انصاف جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں. یقین کیجئے میں ابھی بھی یہ بات کہوں گا, میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں, لیکن مجھے ان کی یہ ٹویٹ پڑھ کے بہت افسوس ہوا ہے, بہت افسوس ہوا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.